وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک شخص نے ایک خواب دیکھا، اس نے خواب میں ایک خوفناک بلا دیکھی۔ جب اس نے اس بلا کو دیکھا تو اس بلا سے پوچھا، اے بلا، تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ تجھ سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس بلا نے کہا، پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنے سے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھے اچھے خواب نظر آئیں تو آپ درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ بعض اوقات مدنی منع یوں ہوتا ہے، مدنی منیا یوں ہوتا ہے کہ ڈر جاتے ہیں، بڑے بھی ڈر جاتے ہیں، ہے نا؟ کیا ہو گیا امی؟ ڈر لگ رہا ہے، کہتے ہیں نا خواب کوئی دیکھا تھا، خواب میں ڈر گئے تھے، تو اب خواب میں ڈر گئے تو کیا کریں؟ درود شریف پڑھیں۔ اور جتنے بھی مدنی منع ہیں، مدنی منیا ہیں، سونے سے پہلے آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد جو ہے آپ جو درود شریف پڑھتے رہیں، سونے سے پہلے کی دعا پڑھیں اور سنت کے مطابق سوئیں۔ جہاں کعبۃ اللہ ہے اس طرف رک کر کے سوئیں اور درود پاک پڑھتے رہیں، پاؤں سمیٹ کر درود پاک پڑھتے رہیں، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک حبیب اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں کہ اس انداز سے سونے کی، تو آپ کو اچھے اچھے خواب بھی نظر آئیں گے۔ کبھی آپ کو خواب میں مکہ شریف نظر آئے گا، کبھی مدینہ شریف نظر آئے گا، کبھی بغداد شریف نظر آئے گا، اور کرم ہوا تو کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو سکتی ہے۔ تو درود پاک کی کثرت کیجئے، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں، سلسلہ لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے روشن مستقبل۔ سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ جو یہاں پر موجود ہیں مدنی منع وہ بھی، اور جو اسکرین پر مدنی منیا ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ لوگ اول تاخر سلسلے میں شرکت کیجئے، کیونکہ آج کا سلسلہ بھی رنگ برنگے مدنی پھولوں سے ہے سجا۔ پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں، پیارے پیارے مرحلے ہیں آپ کے لیے، اور نعت شریف بھی پڑھیں گے اور کچھ مرحلے ہوں گے، کچھ تحفے تحائف ہیں وہ بھی آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو دو کام عرض کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اور سوال ہمارے مدنی منع کرتے ہیں، مدنی منی کرتی ہیں، لیکن آج وہ آپ سے کیا سوال کرنے جا رہے ہیں، پہلے آپ سوال سنیے، دیکھتے ہیں کہ کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ پیارے مدنی منوں اور پیارے مدنی منیوں، آج کا سوال، اسلامی مہینوں کی تعداد بتائیے۔ کیا آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو جلدی کیجیے، ابھی اس نمبر پر جواب دیجیے۔ جی، اسلامی مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے منہ سے نہیں کہنا ہے، صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ یہاں پہ کس کس کو معلوم ہے؟ جی، یہاں پر تو ایک اچھی خاصی تعداد ہے کہ جو جواب جانتی ہے، ہاتھ نیچے کیجیے۔ اور یہ سوال جو ہے اسکرین پر، جو مدنی چینل کی اسکرین پر اپنے گھر میں یا کسی بھی جگہ پر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، ان سے سوال کیا گیا ہے اسلامی مہینوں کی تعداد کتنی ہے۔ اگر آپ کو جواب آتا ہے مدنی منوں مدنی منیوں تو اچھی بات ہے، اور اگر جواب نہیں آتا تو آپ معلوم کر لیجئے اسلامی مہینوں کی تعداد کتنی ہے۔ اگر معلوم کرنے سے بھی معلومات نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ سلسلہ دیکھیے، سلسلے اختتام پر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلامی مہینوں کی تعداد کتنی ہے۔ اور سلسلے میں ہم آپ کو شامل کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں کالز کریں گے، کالز کے ذریعے ہم آپ کا جواب ریکارڈ کروائیں گے، آپ اپنا جواب ریکارڈ کروائیں گے، جواب ریکارڈ کروانے کے بعد جو ہے آپ کی آواز مدنی چینل پر چلے گی، اور آپ بتا رہے ہوں گے کہ اسلامی مہینوں کی تعداد اتنی ہے۔ اب ایک ہے، دو ہے، تین ہے، 12 ہیں، ڈبل 12 ہیں، 100 ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کیا جواب ہمیں ریکارڈ کرواتے ہیں۔ تو آج کا سوال تو یہ ہوا کہ اسلامی مہینوں کی تعداد کتنی ہے۔ اور ایک اور طریقہ کار ہے کہ جس انداز سے آپ ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں وہ ہے واٹس ایپ۔ اس کے ذریعے آپ اپنی گھر کی جو مدنی منع ہیں، مدنی منیاں ہیں، اپنی ویڈیوز ہمیں بھیجیں کہ آپ نعت شریف پڑھ رہے ہیں یا نعرے لگا رہے ہیں، مدنی مقصد بیان کر رہے ہیں، یا آپ نے اپنے گھر میں جو ہے جلوس میلاد نکالا ہے یا محفل کی ہے، تو اس کی جو ہے آپ ہمیں ویڈیوز بھیجیں۔ انشاءاللہ عز و جل اسی سلسلے روشن مستقبل میں اس کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ یہ دو ذریعے ہیں کہ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہے ہی مدنی منوں کا، تو بڑے اسلامی بھائی دوسرے سلسلے میں کال کیجئے۔ تو مدنی منوں کا سلسلہ ہے تو مدنی منع ہی اس میں پرفارمنس بھی کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، تو گھر کے جو مدنی منع ہیں وہ بھی اول تا آخر اس سلسلے میں شامل رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک کلام شامل کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور سب مل کے پڑھیں گے. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلا لو پھر مجھے شاگ بحر و بر مدینے میں پھر روتا تیرے در پر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بغیر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریب چاک سینہ چاکا مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر لگ جائے گا بیسر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بیسر مدینے آقا میرے دل پر مدینے میں کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر میں بلا لو
بحر بر مدینے میں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. اچھا یہ ہے نعت تو آپ نے بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی اور اچھی بھی پڑھی آپ نے. مدینہ اس لیے، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کس لیے نہیں. ٹھیک ہے، آئندہ جب بھی پڑھیں گے کیا پڑھیں گے؟ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہر دفعہ سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک مدرسۃ المدینہ خصوصیت کے ساتھ جو ہے ہمارے سلسلے میں شامل ہوتا ہے. اور آج کون سا مدرسۃ المدینہ ہے؟ نام معلوم ہے آپ کو مدرسے کا؟ میمن مسجد. کہاں پر ہے یہ میمن مسجد؟ گلزار ہجری. تو آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ میمن مسجد گلزار ہجری کے مدنی منع آج خصوصیت کے سلسلے میں شامل ہیں. یہ مدرسۃ المدینہ گلزار ہجری ہے کہاں پر، اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا ان کی خدمات ہیں، کتنے مدنی منوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے. تو ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے، تو کیوں نہ وہ مدنی گلدستہ دیکھا جائے. تو آئیے ملاحظہ کرتے ہیں مدرسۃ المدینہ گلزار ہجری کا مدنی گلدستہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی شب و روز اشاعت دین کے کاموں میں سرگرم عمل ہے. اس کی گرا نقد خدمات میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے جو ملک کے طول و عرض میں قائم ہے. آج ہم جس مدرسۃ المدینہ کا آپ تک تعارف پہنچائیں گے، یہ مدرسہ 2012 سن عیسوی سے میمن نگر 13A میں قائم ہے. ابتداءً اس مدرسے کا آغاز ایک درجے سے ہوا جو بتدریج بڑھتا چلا گیا. اساتذہ کی انتھک محنت اور انتظامیہ کی عمدہ کوششوں کی بدولت تا دم بیان اس مدرسے میں 3 درجات کل وقتی، 2 جز وقتی جس میں مدنی منع زیر تعلیم ہیں. مدرسہ حاضہ سے اب تک 10 طلبہ حفظ قرآن جبکہ 40 طلبہ ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. مدرسہ حاضہ سے حصول علم کے بعد 2 طلبہ دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ عز و جل ایک مدنی منع نے 9 ماہ میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی جبکہ 3 مدنی منوں نے تراویح سنانے کی سعادت حاصل کی. مدرسہ حاضہ کے طلبہ کی ایک تعداد کا درود شریف و دیگر نیک اعمال کی ادائیگی کا معمول ہے. یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے جس کا اندازہ ان مدنی منوں کے طرز زندگی سے بھی ہوتا ہے. قابل اساتذہ کی نگرانی میں یہ مدرسہ نہایت ہی معیاری انداز میں فروغ علم میں مصروف عمل ہے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بھائی کس کس کو اپنا مدرسہ دیکھ کر خوشی ہوئی؟ واہ بھائی واہ، یہ ہمارا مدرسۃ المدینہ ہے جس کے اندر ہم پڑھتے ہیں. اور ہاتھ نیچے کیجئے. اور دیکھ کر جب مدنی گلدستہ چل رہا تھا، مدنی چینل کے ناظرین مدنی منع خوش ہو کر ایک دوسرے سے جو باتیں کرنے لگے کہ ہمارا درجہ آ رہا ہے، ہمارا درجہ آ رہا ہے. آپ بھی جس اسکول سے یا جس مدرسے سے یا جس علاقے میں آپ پرانے علاقے میں آپ رہتے تھے، جب وہاں سے گزرا آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے نا کہ ہمارا بچپن جو ہے اس علاقے میں، اس مدرسۃ المدینہ میں گزرا، اس مدرسۃ جامعۃ المدینہ سے ہم نے پڑھا. جو پرانی یادیں ہوتی ہیں تو ایک خوشی تو ہوتی ہے. اب یہ تو ہم نے آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا جو کہ اس سے متعلق تھا. اب پیارے پیارے مدنی منوں، اب میں آپ کو ایک کہانی سنانے لگا ہوں. یہ LCD کو یہ والی جو ہے نا، اب میں آپ کو ایک کہانی سنانے لگا ہوں. اور آج جو کہانی ہے وہ ہے، اس سے متعلق ہے ایک جانور ہے کا بار بار اس میں تذکرہ آئے گا. تو آپ کہانی سنیے توجہ کے ساتھ. ایک غریب شخص تھا. اس غریب شخص کے پاس کھانے پینے کو اتنا کچھ زیادہ ہوتا نہیں تھا. اس کے پاس تھا ایک گدھا. اب جب اس کے پاس خود کھانے پینے کو نہیں ہے تو گدھے کو کیا کھلاتا؟ تو گدھا بھی تھوڑا بہت کھا پی کے گزارا کر رہا تھا. اب جب وہ زیادہ اچھا کھانا کھاتا نہیں تھا اور زیادہ اس کو کھانے کو نہیں ملتا تھا تو گدھا جو ہے کمزور ہو گیا. اتنا کمزور ہوا کہ اس کا برا حال ہو گیا، اس کی ہڈیاں نظر آنے لگیں. ایک دن جو ہے بادشاہ گزر رہا تھا.
جب اس نے گدھے کو دیکھا کہ گدھا اس حال میں ہے تو اس نے کہا اس کے مالک سے ایسا کرو اس گدھے کو جو ہے ہمارے شاہی استبل میں گھوڑوں کے ساتھ رکھ دو. استبل سمجھتے ہیں جہاں گھوڑے وغیرہ جو ہے رکھے جاتے ہیں. تو کہا کہ یہ شاہی خدمات اس کو ملیں گی تو یہ بھی موٹا تازہ ہو جائے گا ورنہ تو یہ مر جائے گا بیچارہ. تو بادشاہ کے کہنے پر جو ہے گدھے کا مالک جو ہے گدھے کو کہاں لے کے چلا جاتا ہے؟ شاہی استبل میں. اب جیسے ہی گدھا جو ہے اندر داخل ہوتا ہے گدھے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں, پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. دیکھتا وہاں پہ لائن سے جو ہے گھوڑے ہی گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں, گھوڑے ہی گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی بہت اچھی دیکھ بھال ہو رہی ہے. ایک شخص ہے جو کہ گھوڑے کی جو ہے مالش کر رہا ہے, ایک ہے جو بال کاٹے جا رہے ہیں اور ان کو وقت پر جو ہے گھاس وغیرہ دی جا رہی ہے, اور جو گھوڑے وغیرہ نے گندگی کی تو ایک بھنگی آتا ان کی گندگی وغیرہ صاف کر دیتا. ابھی جو گدھا تھا اس نے جب اس قسم کی خدمات دیکھیں تو وہ کہنے لگا ان گھوڑوں کے تو بڑے مزے ہیں, کھانا بھی وقت پر ملتا ہے, بدن کو بھی صاف کیا جاتا ہے. تو پھر اس کو اس قسم کی جب باتیں دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے یا اللہ پیٹ میرے ساتھ بھی ہے اور پیٹ ان کے ساتھ بھی ہے, لیکن ان کے پیٹ میں تو اچھا اچھا کھانا جا رہا ہے اور میں بھوکا رہتا ہوں. وہ کہتا ہے کاش میں بھی جو ہے گھوڑا ہوتا. کیا کہا؟ کاش میں بھی, سب زور سے بولیں, کیا کہا؟ گھوڑا ہوتا. اب جب اس قسم کی اس نے گفتگو سنی کہ کاش میں بھی جو ہے گھوڑا ہوتا, اب اس کے ذہن میں جو ہے دل چاہنے لگا کہ اب میں یہاں سے نہ جاؤں کیونکہ یہاں پہ تو بہت مزے تھے. اب جو گدھا جو تھا وہ بھی بہت اچھا اچھا کھانا کھاتا, خوش رہتا, نہ اس کو کام کاج کرنا پڑتا. تو گدھا جو تھا وہ بھی موٹا ہونا شروع ہو گیا. ایک دن ہوا جنگ کا اعلان, تو کہا کہ سارے گھوڑے جو ہے جنگ میں جائیں گے. اب یہ سارے کے سارے گھوڑے جو ہے جنگ میں جانے لگے. تو گدھا بھی جانے لگا کہ میں بھی جاؤں گا. تو جو جنگ میں لے کے جا رہے تھے گھوڑے, انہوں نے کہا نہیں گدھا نہیں جاتا, جنگ میں کون جائیں گے؟ گھوڑے جائیں گے. اب گھوڑے سارے چلے گئے, وہ گدھا جو ہے شاہی استبل میں اکیلا رہ گیا. اب وہ سوچ رہا تھا یہ کہاں چلے گئے, بتا جنگ میں گئے میں. اب جب دوسرے دن یہ سارے گھوڑے جنگ سے واپس آئے تو گدھے نے دیکھا کہ جتنے گھوڑے گئے تھے اتنے گھوڑے واپسی نہیں آئے. تو گدھے نے کہا وہ باقی کے گھوڑے کہاں ہیں, کچھ گھوڑے نظر نہیں آ رہے. تو کہا وہ تو جنگ میں مر گئے, جنگ میں مر گئے وہ لوگ. بولے اچھا. اب اس کو ایک صدمہ ہوتا ہے گدھے کو, یہ کیا ہو گیا. پھر وہ کہتا ہے کہ جو دیکھتا ہے کہ جو گھوڑے آئے نا واپسی تو کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کی ٹانگ میں تیر لگا ہوا ہے, کسی کی کٹ لگا ہوا ہے, خون وغیرہ نکل رہا ہے اور یہ تڑپ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب آئے, انہوں نے ان کی مرہم پٹی وغیرہ کی, مرہم وغیرہ لگایا گیا. تو پھر گدھے کے دل میں بات آئی, بولے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, اگر ان کی اچھی دیکھ بھال کی جاتی ہے لیکن یہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں, ان کو جنگ میں بھی جانا پڑتا ہے. تو کہتا ہے میں اگر کم کھاتا ہوں تو تم کھاتا ہوں, لیکن مجھے جنگ میں تو نہیں جانا پڑتا, میرے کٹ تو نہیں لگتا, میری ٹانگ تو نہیں ٹوٹتی, میرے تیر تو نہیں لگتا. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے کل جو تجھ سے شکوہ کیا تھا میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں کہ مجھے مالک کے گھر میں بھوک سے مرنا تو منظور ہے, کم کھانا تو منظور ہے, لیکن یہاں پہ شاہی استبل میں رہنا منظور نہیں ہے. چینل کے ناظرین, پیارے پیارے مدنی منوں, یہ حکایت جو میں نے آپ کو سنائی اس سے ہمیں بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں, جس حال میں بھی آپ, ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ دوسروں کو دیکھ کر اچھا ان کے پاس یہ ہے, ان کے پاس یہ ہے, اس مدنی منع کے پاس یہ ہے, ان کے پاس یہ ہے, ان کا گھر ایسا بنا ہے, ان کی گاڑی ایسی ہے, ان کے کپڑے ایسے ہیں, ان کے گھر میں اچھا اچھا کھانا بنتا ہے, اس کی جیب میں پیسے بھی ہوتے ہیں, میری جیب میں تو کچھ نہیں ہے, یہ گورا ہے اور میں ایسا ہوں, میرا رنگ صحیح نہیں ہے, میرے دانے نکل رہے ہیں اس کے دانے نہیں ہیں. تو اس قسم کی کچھ بھی آپ نے باتیں زبان سے نہیں کہنی. آپ نے کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, دسترخوان پہ آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا مدرسے میں, جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, اب کسی مدنی منع کی ٹفن سے بریانی نکلی, ادھر سے قورمہ نکلا, ادھر چکن ٹکا نکل گیا,
اچھا وہ میٹھا بھی لے کر آیا, گاجر کا حلوہ بھی, لبے شیری بھی لایا ہوا ہے کوئی مدنی منا, ہوتا ہے نا ایسا. جب آپ نے اپنا جو ٹفن کھولا اس میں سے نکلا انڈا, اس میں سے نکلی دال. اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا کھا لوں تھوڑا سا؟ بعض بچے ہوتے ہیں ایسے, آپ کا کھا لوں تھوڑا سا؟ کیا کریں گے اب آپ میں سے نکلی ہے دال یا پھر آلو کی چپس, یہ تو پسند ہوتی ہے آپ لوگوں کو, انڈا نکل گیا, اور ادھر بریانی ہے گرما گرم, قورمہ ہے, اور زنگر برگر جو آپ لوگوں کو پسند ہے وہ اس کے ٹفن میں سے نکلا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں گے کیا کریں گے بھائی؟ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں. ہم اپنا کھانا بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھانا کھا لیں گے, اور کھانا کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. یہاں پر تو آپ کھا لیں گے, مدرسے میں, اسکول میں, گھر پہ آ کے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ امی ایسے نہیں ہوگا, امی وہ تو آج یہ لے کر آیا تھا, مجھے بھی کل چاہیے. ایسا کریں گے؟ ایسا بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جو ہمارے گھر میں کھانا پکا ہے, جتنے ہمارے امی ابو ہمیں پیسے دیں گے ہم اسی میں پورا کریں گے, ضد نہیں کریں گے. کون کون نیت کر رہا ہے؟ جو گھر سے کھانے کو ملے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا آپ جا رہے ہیں اور کوئی کھلونا یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے پسند آ گئی, اور ابو کی سہولت نہیں ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ جی ابو سے ضد کریں گے. ابو جیسے آپ کو کھلونا پسند آ گیا, آپ راستے میں جا رہے ہیں, مارکیٹ میں گئے, بازار میں گئے, تو بعض بچے ہوتے ہیں پیچھے لگ جاتے ہیں, چاہیے. ابو کہتے ہیں بیٹا بعد میں دلا دیں گے, امی کہتی ہیں بعد میں نہیں, ابھی چاہیے. پھر وہ رونے لگتے ہیں, اب پیسے ہی نہیں ہے, یا امی نہیں دلانے چاہ رہی, آپ کو اچھا لگ رہا ہے لیکن وہ شاید آپ کو نقصان پہنچا سکے, وہ نقصان ہو سکتا ہے آپ کا. تو پھر جب امی ابو منع کر دیں تو آپ نے مان جانا ہے. اچھا دوسروں سے نہیں کہنا ہے, گلی والوں سے, محلے والوں سے, یا کوئی آپ کے انکل وغیرہ, انکل مجھے وہ چیز دلا دیں, مانگنا بھی نہیں ہے کسی سے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا, جو میں نے پہنا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, جو میں کھا رہا ہوں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے آپ کو مدنی پھول دیے اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کے حوالے سے, تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے معلومات ہی معلومات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پیارے مدنی منوں, اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین کے اوپر کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی, دکھائیے جی. جب آپ کو اسکرین پر کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی تو آپ نے ان کے ہمیں نام بھی بتانا ہے. یہ کیا ہے؟ نالے پاک, یہ گنبد خضرا, یہ کعبۃ اللہ, یہ مقام ابراہیم, یہ حجر اسود, غوث پاک کا گنبد شریف, اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے مدار شریف کا گنبد شریف, یہ ہے. اب اس کے پیچھے سوال ہے, اگر سوال کا جواب درست دے دیا آپ کو تحفہ ملے گا. اب کون مدنی منا آ رہا ہے شروع میں؟ آپ نے پہلے ہاتھ بلند کیا, آپ آ جائیے, جلدی آئیے جلدی. ابھی دار المدینہ کے بھی مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں جی. کسی چیز کا انتخاب کیجئے. گنبد خضرا. جی گنبد خضرا کا انتخاب ہوا, اور دیکھتے ہیں گنبد خضرا کے پیچھے کیا چیز نظر آتی ہے. مدنی مقابلہ بھی ہو سکتا ہے. نام کیا ہے آپ کا؟ عبد الحنان التاری. عبد الحنان التاری. اچھا جی درست تلفظ بتائیے, کلمہ یا کلیمہ؟ جی کلیمہ. کلیمہ. کلمہ یا کلیمہ؟ کلیمہ. آپ نے جواب دیا کلیمہ, اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا پہلا. کچھ بعض بچے کلمہ بھی کہتے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ پہلا کلمہ نہیں, کلیمہ. دوسرا
زور سے بولیے. دوسرا کلیمہ. تیسرا ہاں. تو درست تلفظ جو ہے وہ کلیمہ ہے. عبد الحنان کا جواب درست ہے اور ان کو دیا جا رہا ہے ایک امامہ شریف. آمین. اب کون مدنی منا آ رہا ہے؟ جلدی سے آپ آ جائیے. آئیے جلدی آئیے جلدی آئیے. کلام چلا دیں. جی نعل پاک. جی دیکھتے ہیں نعل پاک کے پیچھے کیا آ رہا ہے. اس کو نیچے کیجئے. نام کیا آپ کا؟ مہر. اچھا جی یہ مدنی مقابلہ آیا مقدس نام مقدس تصویر ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا ایک طرف ہوں گے ہمارے عمیر مدنی منع. دوسرا کون ہوگا مدنی منع جو مدنی مقابلہ کرے گا؟ انہی کے سائز کے ہو نا. آپ آ جائیے. اب دو مدنی منع ہمیں چاہیے تھے. اب دونوں مدنی منع ہمیں مل گئے ہیں. اچھا جی میں آپ کو اس طرف لے کر آتا ہوں. ادھر آئیے. یہ ہمارا ایک نیا سیگمنٹ ہے مدنی چینل کے ناظرین. ادھر آپ دونوں ادھر دیکھیے. ادھر دیکھیے. ادھر دیکھیے. ادھر دیکھیے. میں ادھر. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس طرف ہوئی ہے. اس طرف آئیے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ روضۃ الجنہ. یہ کھجور کا درخت. یہ ولادت گاہ مصطفیٰ کنز الایمان. ہم آپ کو ایک ٹرے دیں گے. اس کے اندر ہوں گی جو نام لکھے ہوئے ہیں انہی چیزوں کی تصویریں. جیسے کہ یہ اس ٹرے کے اندر جو ہے جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ تصویریں موجود ہیں. اور یہ پن بھی لگی ہوئی ایک. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ نے اس کو جوائن کرنی ہے. اب آپ دونوں میں سے جو پہلے مکمل کر لے گا اس کو ہم ایک مدنی تحفہ دیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پہلے کون مدنی منا جو ہے. جی کیا؟ اب دیکھیں گے کہ کون مدنی منا پہلے کمپلیٹ کر لے گا. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد مدثر. محمد عمر. مدثر ہیں اور ایک طرف ہے عمیر. اب بتائیں عمیر پہلے کمپلیٹ کریں گے یا مدثر؟ عمیر کے دوست عمیر کا نام لے رہے ہیں اور جو مدثر کے دور ہیں وہ مدثر کا نام لے رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کون پہلے کمپلیٹ کرتا ہے. یہ آپ کے پاس کچھ تصویریں ہیں. اب آپ نے اسی کے آگے لگانا شروع کرنا ہے. جی شروع کیجئے. اب دیکھتے ہیں آپ نے اس طرف لگانا ہے. چادر چھوڑ دیں عمیر. چادر نیچے رکھ دیں. جی جلدی 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 جلدی. جو پہلے لگائے گا اس کو مدنی تحفہ مل جائے گا. جی ان کو دکھائیے. جنت البقیع کی پکچر لگا لی. کھجور کا درخت. ارے واہ بھائی واہ. مدثر جلدی جلدی لگا رہے ہیں. اور عمیر بھائی آپ جلدی کیجئے. ارے واہ. روضۃ الجنہ. اس کی سیگمنٹ کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے مدنی منوں کو پکچر وہ جگہوں کے نام بھی یاد ہو جائیں گے. یہ ہم نیا ایک سیگمنٹ لے کر آئے ہیں. مرحلہ لے کر آئے ہیں اور مدنی منع اس میں شامل ہیں. جی مدثر بھائی ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. باب کعبہ کے آگے باب کعبہ کی تصویر لگا دی ہے. عمیر جلدی. مدنی منع عمیر. مجھے لگ رہا ہے عمیر. روضۃ الجنہ ولادت گاہ مصطفیٰ. جی اچھا جو بھی کام کریں جیسے کہ آپ جلدی تو کر رہے ہیں لیکن کوشش کریں کہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر نہیں جائے. جی ادھر آ جائیے بھائی دونوں. ادھر آ جائیے. یہ کس نے بنایا ہے؟ دکھائیے بھائی مدثر بھائی کا. اب چیک کرتے ہیں. یہ کیا لکھا ہے؟ زور سے کہیں گے سارے. اور یہ پکچر کیا لگائیے. یہ درست ہے. یہ کیا ہے؟ کھجور کا درخت اور تصویر. کھجور کا درخت. ولادت گاہ مصطفیٰ.
یہ ولادت گاہ مصطفیٰ کیا ہے؟ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، تو یہ بھی درست ہے. کنز الایمان شریف، کنز الایمان شریف کا آپ نے ٹائٹل لگا دیا، یہ بھی درست. میزاب رحمت، جہاں سے بارش کا پانی گرتا ہے کعبۃ اللہ کی چھت پر، یہ پر نالا لگا ہوا ہے، یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. یہ ہے مسجد جمعہ، اور یہ مسجد جمعہ کی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھی درست ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ جنت البقیع، اور یہ ہے جنت البقیع مدینہ شریف کا قبرستان، اور یہ ہے باب کعبہ اور باب کعبہ کی تصویر. مدثر مدنی منع نے 8 کے 8 تصویر مکمل کر لی ہیں، انہوں نے تو پورے نمبر لے لیے. اب ان کی طرف آتے ہیں، آپ ادھر آ جائیے بھائی. انہوں نے 3 لگائے، آپ ادھر آ جائیں بیٹا. مدنی منع 3 لگائے. یہ کھجور کا درخت ہے، بتائیے کھجور کا درخت ہے؟ یہ درست ہو گیا. ولادت گاہ مصطفیٰ، کیوں؟ وہ آپ نے ادھر لگا دیا. مائک دیں جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ غلط ہو گیا. ہاں جی یہ تو غلط ہو گیا. اچھا پھر ادھر آ جائیں. کنز الایمان شریف غلط ہو گیا. شرما رہے ہیں، غلطی ہو گئی. 3 آپ نے لگائے، لیکن 3 میں سے 1 درست لگایا، اور آپ نے جو ہے جلدی جلدی بھی لگایا. تو اس طرح یہ آج کا مدنی مقابلہ جیت لیا ہے ہمارے مدثر مدنی منع نے. مدثر مدنی منع کو دی جا رہی کتاب نیکی کی دعوت، اور یہ چلیں آپ کو بھی ایک کتاب. اب آئندہ آئیں تو تیاری سے، ٹھیک ہے؟ یہ پہچان کیجئے کہ کس مقام کا نام کیا ہے، کس حرف سے شروع ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم ایک اور سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں. اب کون مدنی؟ آپ بڑے جوش میں، آپ آ جائیے. آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ حجر اسود. حجر اسود. دیکھتے ہیں جی حجر اسود کے پیچھے کیا نظر آ رہا ہے. مدنی پہچان، یہ بھی بڑا پیارا سا ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین پر کچھ چیزیں نظر آئیں گی. دکھائیے جی. کچھ کلر باکس نظر آئیں گے. یہ جو آپ کو کلر باکسز دکھ رہے ہیں یہ ہیں مکی باکسز. دور سے بھی نظر آ جائیں گے، ان کو بھی دیکھنے دیں. یہ کون سے باکسز ہیں؟ اور یہ ہیں مدنی باکس. اچھا یہ آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کھجور. یہ کیا ہے؟ عطر. یہ تسبیح. یہ زور سے بولیے. یہ امامہ شریف، اور یہ مسواک. یہ 6 چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو رنگ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اب ان کو بند کر دیجئے جلدی سے. ان کو بند کیجئے. یہاں پر بھی حضرت. اب یہ 6 چیزیں آپ کو ادھر نظر آئیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو ان باکسوں میں بھی یہی 6 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے دیکھ لی تھی کس رنگ کے پیچھے کون سے تھے. ایک مرتبہ پھر دکھائیں، ایک مرتبہ پھر کھولیے، اس کو بند کر دیجئے. اب آپ کسی بھی کلر کا انتخاب کیجئے. گرین. جی گرین کھولیے جی. دیکھتے ہیں جی گرین کے پیچھے امامہ شریف، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیے مکی جو باکسز ہیں، آپ سے نہیں ہے، مکی جو باکسز ہیں ان کن رنگوں میں سے ایک باکس کے اندر امامہ شریف ہے؟ دوسرے. نام کیا ہے دوسرے کا؟ چلیں ہاتھ سے بتا دیں. جی پیلا. پیلا. پیلا کون سا ہے؟ چلیں بتائیں. یہ پیلا ہے. آپ نے اس کا کہا پیلے کا انتخاب کیا؟ نہیں ادھر نہیں، ادھر نہیں، ادھر دیکھیں نا. چلیں جی دیکھتے ہیں کہ پیلے رنگ کے باکس کے اندر کیا امامہ شریف ہے. اگر ہوا تو تحفہ مل جائے گا. نہیں اب نہیں ہے، اب نہیں، ایک دفعہ تھا. اب آپ تشریف رکھیں. اب کسی دوسرے مدنی منع کو بلاتے ہیں. آپ آ جائیے. مدنی منع آپ کا نام کیا ہے؟
محمد شیس اتاری. شیس. اچھا آپ کسی کلر باکس کا انتخاب کریں مدنی میں سے. پنک. پنک کلر. جی دیکھتے ہیں پنک رنگ کے پیچھے کیا مقدس چیز ہے, کیا چیز ہے. اس کے اندر جی مدنی میں سے کھولیے پنک رنگ. دیکھتے ہیں اس میں تو عطر شریف ہے اور عطر شریف تو وہاں بھی ہے. ٹھیک ہے, اب دوسرے کسی کلر باکس کا انتخاب کریں. وائٹ کلر. ادھر اس طرف سے مدنی میں سے وائٹ. مدنی میں سے وائٹ کا انتخاب ہوا. مکی کا وہ بتا رہا. اچھا مکی کا. مدنی کا بتائیے جلدی. چلیں اس میں مدنی کا وائٹ کھلا, اس میں مسواک شریف ہے. اب مکی میں بتائیے مسواک کون سے کلر باکس کے اندر ہے. آپ لوگ خاموش رہیں گے. جی گرین. گرین کے اندر. دیکھتے ہیں کہ گرین کے اندر مسواک شریف ہے. آپ سے نہیں پوچھ رہے. اس کے اندر چاند آ گیا. آپ بھی بیٹھیے, آپ بھی تحفہ نہیں لے سکے. جو اٹھ کر آئے گا اس سے نہیں اٹھنا نہیں ہے آپ نے. آپ اپنی جگہ پہ آرام سے بیٹھیں. آپ آ جائیں. جی مدنی باکس میں سے بلو. بلو. دیکھتے ہیں کہ بلو رنگ کے پیچھے کھجور. بتائیے ان تینوں باکس میں کھجور کس رنگ کے پیچھے. بلو. ادھر بھی بلو. وائٹ. وائٹ. ایک بتا دیں بھائی. وائٹ. وائٹ پکا ہے. سفید. جی سفید یا وائٹ. وائٹ. سفید. وائٹ نہیں. وائٹ اور سفید ایک. اچھا ایک ہی ہوتا ہے. جی چلیں جی سفید رنگ کا باکس. اپنی باری میں نہیں بتایا آپ نے. سبحان اللہ. تو ہمارے مدنی منع نے درست انتخاب کیا, تو ہم ان کو مدنی تحفہ دے رہے ہیں. یہ بھی لیں. اب یہ ہے کہ ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے, اور بھی ہمارے سیگمنٹ ہیں, اور ابھی 7 بجے ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بیرون ملک سے بیان کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے, جو مدنی چینل پہ براہ راست نشر بھی کیا جائے گا. اب ہم آپ کو ایک واٹس ایپ ویڈیوز کا ایک مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں کہ اس ہفتے کن واٹس ایپ ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی چھلا کے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جب تک مجھے مدنی چینل سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے سارے عالم میں, دیکھو کیسا نور چھایا ہے سارے عالم میں, دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب چاند کے لیے چاند ڈالے جل ملا کے جائیں گے میرا آدم ہم بنا
वसल्लम। मुझे अपनी सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा। सुभान अल्लाह। तो जी मुलाहिजा किया आपने, कितने प्यारे अंदाज से हमारे मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ जो है वो नारे लगा रहे थे, कलाम सुना रहे थे। तो मदनी चैनल के नादरीन, आपके घर के मदनी मुन्ने भी सलाहियत रखते हैं, मदनी चैनल जो देखते हैं वो नारे भी लगाते हैं, बयानात भी करते हैं, मदनी फूल भी देते हैं, सुन्नत भी बताते हैं, क्योंकि मदनी चैनल जो है मदनी मुन्नों की भी इस्लाह कर रहा है और बड़े लोगों की भी इस्लाह कर रहा है। तो मदनी चैनल लगाए रखिए अपने घर में और उसकी बरकतें हासिल कीजिए। अब हमारे साथ जो है दारुल मदीना के कुछ मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ हैं, अब इनसे इनका तारुफ हासिल करते हैं, नाम मालूम करते हैं। देखिए जी, इधर देखिए, इधर तवज्जो रखें। जो जोर से बताएगा अपना नाम, उसको जो है, आपने उठाया क्यों यहां से, उसको हम देंगे एक इत्र, जो जोर से नाम बताएगा। और आप लोग फैसला करेंगे कि ज्यादा आवाज किसकी आई है जोर से, ठीक है। अगर मदनी मुन्नी हुई तो उसको तस्बीह दे देंगे, और मदनी मुन्ना हुआ तो हम उसको इत्र देंगे, ठीक है। नाम बताइए। मंतशा। मंतशा। अच्छा जी, मंतशा आई नहीं आज। महाम। माम तेज आवाज निकालिए भाई, आवाज। आमीना। आमीना, माशाअल्लाह। कस्बा। कस्बा, अरे वाह भाई वाह। अब मदनी मुन्नों की तरफ आ रहे हैं और आपने बताना है कौन जो तेज आवाज से अपना नाम बताता है। अहमद। अहमद, अरे अहमद भाई आए मैं आज। हसनैन। हसनैन जी। दानिश। दानिश, दानिश नाम, दानिश के मायने पता है आपको? दानिश के मायने पता है जी? अब्बू का नाम नहीं, आपको अपने नाम के मायने पता है? चलें जी, आप बताइए। हसनैन। हसनैन जी। किसकी ज्यादा तेज आवाज है? हसनैन की। तो हसनैन को हम दे रहे हैं एक वित्र शरीफ, माशाअल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ आज जो है सैयदा इंतिशा, मंतशा। चलें जी, मंतशा आज हमारे साथ हैं, आप खड़ी हो जाइए। मंतशा, क्या सुनाएंगी आप? पानी बैठ कर पीना चाहिए, पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए, पानी बिस्मिल्लाह पढ़ कर पीना चाहिए, पानी 3 सांस में पीना चाहिए, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी चाहिए। वाह भाई वाह, कितने अच्छे अंदाज से हमारी मदनी मुन्नी ने पानी पीने की सुन्नत और आदाब बताया। अच्छा इंतिशा, बताइए सीधा हाथ कौन सा है, जल्दी से। सीधा हाथ और उल्टा हाथ। उल्टा हाथ। सीधा हाथ कौन सा है, उल्टा हाथ कौन सा है? उल्टा हाथ कौन सा है? उल्टा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ, उल्टा हाथ। अरे वाह भाई वाह, इनकी तो अच्छी तैयारी है। तो हम इंतिशा को दे रहे हैं सीधे हाथ से एक आम। क्या कहेंगी आप? जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। अच्छा जी, इंतिशा के साथ हमारे साथ जो है आमीना बाजी भी है। आमीना का है, बैठे रहिए, आप बैठे रहिए जी। आप क्या सुनाएंगी? पोयम। चलें जी, पोयम सुनाइए, सब मिलके पढ़िएगा। अच्छी बातें बताने वाले, सीधी राह दिखाने वाले, काम सभी के आने वाले, प्यार सभी से करने वाले, सबसे अच्छे सबसे प्यारे नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खुदा से डरने वाले, सच्ची बातें करने वाले, साफ हमेशा रहने वाले, देख के है ये कहने वाले, सबसे अच्छे सबसे प्यारे नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। भैया आपको भी आमिना बाजी एक आम और एक तस्बीह। क्या कहेंगे? सीधे हाथ से, सीधे हाथ से।
اچھا جی، ہمارے ساتھ ہیں اور حسنین بھائی، آپ آ جائیے، سیدھے ہاتھ سے دیجئے جی. آپ کیا سنائیں گے؟ کلمہ سنا دیں، پہلا کلمہ نا. پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد وحدہ لا شریک لہ. پہلا کلمہ سنانا تھا. پہلا کلمہ طیب، یہ تو بتایا تھا، پہلا کلمہ نہیں، کلیمہ. پہلا پہلا کلیمہ، کلیمہ. کلمہ. ہاں جی، آپ نے صحیح نہیں پڑھا، صحیح پڑھیں. آتا ہے، شروع تو کیجئے، میں بتا دوں گا جہاں غلط ہوگا. پہلا کلمہ، کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی حسنین جی، آپ کو دے رہے ہیں ایک بڑا سام. اور ادھر یہ رہا آپ کا. جی کیا تسبیح چاہیے؟ تسبیح چاہیے. آپ مل کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. چلیں آپ تسبیح بھی مانگنے، ہم آپ کو تسبیح دیں، لیکن مانگنا نہیں چاہیے. آپ کیا سنائیں گے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ادھر آ جائیے، کھڑے ہو جائیے. جی کیا سنائیں گے آپ؟ قل هو اللہ احد. چلیں آپ قل هو اللہ سنا دیں. قل اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یکن له. قل هو اللہ احد. قل اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یکن له. لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد یکن له ولم یکن له کفوا احد. آپ چھوٹے سے ہیں لیکن آپ نے تھوڑی سی مسٹیک کی ہے نا، تو دے دیں پھر آپ کام. دے دیں ہم آم تو اچھا ہوتا ہے. چلیں جی، آپ کو آم دے رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے. پہلے اچھا یہ مائک دیجئے سیدھے ہاتھ سے. ایک اور آپ کو آم دے رہے ہیں. ایک اور آپ کو آم دے رہے ہیں. ایک اور آم دے رہے ہیں. خوش ہو گئے، خوش. گرنا نہیں چاہیے، گرنا نہیں چاہیے. کتنے سارے آم لے کر آئے. یہ آپ کے گھر والوں کے لیے، ٹھیک ہے. چلیں جی، اب ہمارا سلسلے کا وقت بھی اختتام ہے، اور آج ہم نے آپ سے کیا سوال کیا تھا؟ اسلامی مہینوں کے نام، تعداد کتنی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ مدنی منوں نے کیا کیا جوابات ریکارڈ کروائے اور کس کو نہیں ملا. آپ کو نہیں ملا. چلیں دیکھتے ہیں. میں مدینہ پاک سے عرض کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہیں. میں مدینہ حضرت علی باب مدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. 12 تعداد ہے. میں سازیہ کوٹ سے عرض کر رہی ہوں. اسلامی مہینوں کی تعداد 12. میرا نام محمد رضا اطاری ہے. میں جنگ سے بول رہا ہوں. آج کا سوال 12 مہینے ہیں. میرا نام عبدالمان طاری ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کا یہ سلسلہ بہت اچھا ہے. اسلامی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. میرا نام احمد رضا. اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے. جی اسلامی مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12. اور یہ 12 نام یاد ہیں آپ کو؟ اگر یاد نہیں ہے تو یاد ہونے چاہیے. اب مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بھائی، کس کی باری نہیں آئی ہے؟ آپ کی باری نہیں. چلو یہ آپ کی ہم یہ تسبیح. اور کس کو نہیں ملا؟ چرچا کروں رات دن ہوتا ہے سجزے باپے چارے یار. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن
ہوتا ایسا جذبہ پہچاریا. صلوا علی الحبیب